ہماری لرننگ سیریز میں آج کی تھیوری جو ہے وہ کوگنیٹیوزم ہے۔ کوگنیٹیوزم 1950s میں بیہیویئرزم کے رسپانس میں پیدا ہوئی تھی۔ بیہیویئرزم یہ کہتا ہے کہ ماحول کے اندر محرکات ہوتے ہیں، سٹیمولس ہوتے ہیں، اور ان سٹیمولس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہم سیکھتے ہیں۔ گویا بیہیویئرزم ماحول کے ساتھ سیکھنے کے عمل کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے۔ بیہیویئرزم یہ کہتا ہے کہ انسان ایک خالی ڈبہ ہے، اس کے اندر جو ان پٹ آپ ڈالو گے ویسا ہی آؤٹ پٹ آپ کو نکلے گا۔ جبکہ کوگنیٹیوزم یہ کہتی ہے، یا کوگنیٹیو سائیکولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ صرف ماحول سے ہم نہیں سیکھتے ہیں، بلکہ سیکھنے کے لیے انسان کا جو ذہن ہے وہ کردار ادا کرتا ہے۔ انسانی ذہن کے اندر معلومات آتی ہے، ان معلومات کو وہ پروسیس کرتا ہے، پروسیس کرنے کے بعد اس کو وہ آرگنائز کرتا ہے، اور آرگنائز کرنے کے بعد اس سے سیکھتا ہے۔ آئیے اس کو ایک کہانی سے سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے زین کی، جو 6 سال کا بچہ ہے۔ وہ ہوشیار ہے، شرارتی ہے، اور ہر چیز کو چھو کر دیکھنے والا ہے۔ اس کی والدہ چولہے پر کھانا پکا رہی ہے، ساتھ میں زین کھیل رہا ہے۔ چولہا آگ کی وجہ سے سرخ ہو رہا ہے۔ اس کی والدہ نے اس کی طرف دیکھا اور سختی سے کہا کہ زین بیٹا، چولہے کے پاس مت جانا، یہ بہت گرم ہے، اور اگر آپ اس کو چھوئے گے تو آپ کا ہاتھ جل جائے گا۔ زین سر ہلاتا ہے۔ ماں واپس کھانا پکانے لگتی ہے۔ ماں نے کئی دفعہ ان کو کہا کہ چولہے کے قریب نہیں جانا۔ زین اس کے اوپر سوچنے لگتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میری والدہ ہمیشہ مجھے کہتی ہے کہ یہ کام مت کرو، وہ کام مت کرو۔ اب وہ کچھ سوچنے لگتا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے جو اس کے ساتھ تجربات ہوئے ہیں وہ اس کے ذہن کے اندر گھومنے لگتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے زین کی والدہ نے الماری کے اوپر مٹھائی کا مرتبان رکھا اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ زین، یہ مٹھائی ہے، اس کو مت کھانا، یہ بہت میٹھی ہے، اس سے آپ کے دانت خراب ہو جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی اس کی والدہ کمرے سے نکلی تو وہ کرسی لگا کر چڑھ جاتا ہے اور مٹھائی کو کھا لیتا ہے۔ اب وہ جو مٹھائی کو کھاتا ہے تو مٹھائی کا ذائقہ اس کو بہت پسند آ جاتا ہے، اور اس کے ذہن کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے مٹھائی کھانے سے منع کیا، لیکن یہ تو بہت اچھی چیز ہے، تو گویا مٹھائی کھانے کا تجربہ اس کا بہت اچھا رہتا ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد اس کی والدہ آئس کیوبز فریج سے نکالتی ہے اور وہ اس کو ایک برتن میں رکھ دیتی ہے، اور پھر زین سے کہتی ہے کہ اس آئس کیوب کو آپ نے نہیں کھانا، کیونکہ یہ ٹھنڈی ہے، اس سے آپ کا گلا خراب ہو جائے گا، گلے کے اندر خراش آ جائے گی۔ اور جیسے ہی اس کی والدہ کا دھیان کسی اور طرف چلا جاتا ہے تو وہ آئس کیوب کو اٹھا کر جو ہے وہ کھانے لگتا ہے، اور برف کھانے کا جو تجربہ ہے وہ اس کو بہت پسند آتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں پھر سے ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ برف کھانا تو ایک اچھا تجربہ ہے، اور میری والدہ نے مجھے اس کو کھانے سے منع کیا۔ لہٰذا ان دونوں تجربات کے نتیجے میں وہ اپنے ذہن کے اندر ایک خاکہ بنا لیتا ہے، ایک پرنسپل بنا لیتا ہے، اور وہ پرنسپل کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے بھی میری والدہ مجھے منع کرے وہ چیز اچھی ہے۔ اب یہ دونوں واقعات جب اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے تو اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ جو ہے تو وہ چولہے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ برف کھانا اور مٹھائی کھانا ایک اچھا تجربہ رہا ہے، حالانکہ میری والدہ نے مجھے منع کیا تھا، تو اسی طرح اگر میں چولہے کو بھی چھو لوں، یہ سرخ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تجربہ بھی اچھا ہوگا۔ تو زین کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو اس کے ذہن میں بنا ہوا جو خاکہ ہے اس کو مان لے، یا اس خاکے کو توڑ کر جو ہے تو وہ اپنی والدہ کے کہنے کے اوپر عمل کر لے۔ چنانچہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ چولہے کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ چولہے کو چھوتا ہے تو اس کا ہاتھ جل جاتا ہے، وہ رونے لگتا ہے، اور اس کی والدہ اس کے ہاتھ کو اٹھا کر جو ہے تو وہ پانی کے اندر رکھ دیتی ہے۔ یہاں جو ہوا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوگنیٹیوزم کو سمجھنا ہوگا۔ کوگنیٹیوزم یہ کہتا ہے کہ انسان صرف دیکھ کر نہیں بلکہ سوچ کر بھی سیکھتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بیہیویئرزم کہتا ہے کہ انسان خالی ڈبہ ہے، جو ان پٹ آپ اس کے اندر ڈالو گے وہی آؤٹ پٹ نکلے گا۔ لیکن کوگنیٹیوزم کا کہنا یہ ہے کہ انسان کے اندر پہلے سے موجود سوچوں کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، اس ڈھانچے کو ہم اسکیما کہتے ہیں۔ اب اس کہانی میں مٹھائی کو ایک اچھی چیز سے جڑتے ہوئے ہم نے دیکھا، برف کو بھی ہم نے ایک اچھی چیز کے ساتھ جڑتے ہوئے دیکھا، لیکن
چولہے کو انیشیل میں اچھی چیز سے جوڑنے کی کوشش کی۔ زین نے ماضی کے تجربات سے جو قاعدہ بنا لیا تھا کہ ہر وہ چیز جس سے میری ماں منع کرے وہ اچھی ہے، تو جب یہ نیا تجربہ یعنی چولہے کا آیا تو اس نے پرانے قاعدے کے مطابق فیصلہ کیا۔ اس کو ہم معلومات پر عمل کرنا کہتے ہیں۔ لیکن کوگنیٹیوزم یہ کہتا ہے کہ ہم دو طریقوں سے سیکھتے ہیں، یعنی نئی چیز کو پرانے قاعدے میں فٹ کرنا۔ ایک بچہ ہے، اس کے ذہن میں آلریڈی جو ہے تو وہ خیالات کا ایک سکیما موجود ہے، اور وہ اس نئی معلومات کو اس پرانے سکیما یعنی پرانے خیالات کے ڈھانچے میں ڈالتا ہے، تو اس پروسیس کو ایسیمیلیشن کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں پہلے سے ایک خاکہ موجود ہے، اور جب کوئی نئی انفارمیشن آ جاتی ہے جو اس پرانے خاکے میں فٹ نہیں ہو رہی، تو اس خاکے کو ہی تبدیل کر لیا جائے یا اس کے اندر چینجز کی جائے، تو اس کو ایکاموڈیشن کہتے ہیں۔ اب اگر پہلے کی مثال ہم دیکھیں کہ ایک بچہ ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک بلی جو جانور ہے اس کے جسم پہ بال ہے اور اس کی 4 ٹانگیں ہیں، اور وہ کتے کو دیکھتا ہے کہ اس کے جسم پر بھی بال ہے اور اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، لہٰذا یہ بھی جو ہے تو وہ بلی ہے۔ تو جب آپ نئی انفارمیشن کو پرانے خاکے میں ڈالیں گے تو ہم اس کو ایسیمیلیشن کہیں گے، لیکن جب وہ ان دونوں کی آوازیں سن لیتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ نہیں، یہ دو تو مختلف جانور ہیں۔ اب وہ اس نئے ان معلومات کے لیے یا تو نیا خانہ ترتیب دے دیتا ہے یا خیالات کے اندر جو ہے وہ ترامیم پیدا کر دیتا ہے۔ اس کو ہم ایکاموڈیشن کہتے ہیں۔ تو ایکاموڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ کا خاکہ بدلتا ہے، پرانا ڈبہ ٹوٹ جاتا ہے، نیا ڈبہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذہن بھی یہی سوچ رہا ہے کہ میری والدہ جو ہے تو وہ کبھی سچ کہتی ہے کہ گرم چیز بری ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے تو وہ اس کی بات درست نہیں ہوتی، کیونکہ مٹھائی اور برف کا تجربہ میرا اچھا رہا ہے۔ اگلے دن زین کی انگلی پر پٹی بندھی ہے، وہ چارپائی پر بیٹھ کر سوچ رہا ہے۔ اس کی والدہ نے پوچھا، بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ زین جواب دیتا ہے کہ آپ نے مٹھائی اور برف کے بارے میں تو درست نہیں کہا تھا، لیکن آپ نے چولہے کے بارے میں بالکل درست کہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی آپ درست کہتی ہیں اور کبھی آپ کی بات جو ہے تو وہ درست نہیں ہوتی۔ ماں نے زین کو گلے لگا لیا اور قریب رکھی گرم استری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ استری بھی گرم ہے، اس کو مت چھونا۔ زین استری کو دیکھتا ہے۔ اب پرانے قاعدے کے مطابق اس کو چھونا چاہیے، لیکن چولہے نے اس کو جلایا تھا، تو اس لیے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میری والدہ درست کہہ رہی ہو، لہٰذا وہ استری کو چھونے کی کوشش پھر نہیں کرتا۔ ایک استاد اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ رہا ہے کیونکہ اس نے غلط جواب دیا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو زبردستی ٹیبلز یعنی میتھمیٹکس کے جو ٹیبلز ہیں، ٹھیک ہے، وہ یاد کروا رہا ہے۔ ایک طالب علم پڑھنے کے باوجود جو ہے تو وہ فیل ہو جاتا ہے۔ آج کل ہمارے اسکولوں میں اور گھروں میں کیا ہوتا ہے، جب بچے غلطی کرتے ہیں تو ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، جب نمبر کم آ جاتے ہیں تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے اور کبھی بچوں سے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو عمل آپ نے کیا یہ کیا سوچ کر آپ نے کیا؟ یہ کوگنیٹیوزم نہیں ہے کہ جو آپ نے رٹ لیا اسی کو جو ہے تو پروڈیوس کر لو۔ کوگنیٹیوزم یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بچہ غلطی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن کے اندر خیالات کا ایک ڈھانچہ ہے، اور اس ڈھانچے کے اندر، اس خیالات کے اسکیمے کے اندر جو ہے تو وہ مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو جو ہے تو وہ سدھارنا ہے۔ تو ٹیچر کا یا پیرنٹس کا کام یہ ہے کہ اس قاعدے کو ٹھیک کرے، نہ کہ بچے کو توڑے۔ ٹیچنگ کے جو بنیادی اور سنہری اصول ہے وہ یہ کہ جب بچہ غلطی کرے تو ہم یہ سوچیں کہ اس بچے نے کیا سوچ کر یہ کام کیا ہوگا، اس کے اندر یہ سوچ کہاں سے آئی ہوئی ہوگی، اور اگر ہم اس کی سوچ بدل جائے تو کیا وہ یہ کام کرنا چھوڑ دے گا؟ زین جو اب اس تجربے سے گزر چکا ہے، اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن بیٹھی ہے، اور قریب ہی چائے کا گرم کپ جو ہے تو وہ رکھا ہوا ہے۔ زین اپنی بہن کا ہاتھ آہستہ سے پکڑ کر پیچھے کرتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ چائے کا کپ گرم ہے اور اس کو چھونا نہیں، کیونکہ اگر ہم اس کو چھوئیں گے تو ہمارا ہاتھ جل جائے گا۔ زین نے چولہا چھو کر سیکھا ہے، اور اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ یہی کہ کوگنیٹیوزم یہی ہے کہ اگر ہمیں سیکھنا ہے تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ اس ٹاپک کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔